کہ دوستو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج ایک مرتبہ پھر جو حکومت سندھ کی جانب سے جو وعدے کیے گئے ہیں سندھ کی عوام سے، نوجوانوں سے، کہ حکومت سندھ ہر وہ اپرچونٹی یوز کرے گی اور ہر وہ اپرچونٹی پرووائڈ کرے گی کہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے، ہمارے لوگوں کو وہ سہولیات ملیں، اور یہ جتنا بھی ویژن ہے اور یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پس پردہ یا سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ویژن ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، یہ ویژن ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا، اور چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں حکومت سندھ جو ہے وہ ان تمام میگا پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے جس سے عوام کو سہولیات مل سکیں۔ آج اس طرح ہمارے چھوٹے بھائی قاسم نوید قمر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ٹرانسپورٹ میں حکومت سندھ نے لیڈ لی ہے۔ ٹرانسپورٹ کے محکمے نے کچھ ایسے پروجیکٹ کیے جو کہ جس نے پوری دنیا کے کو متاثر کیا ہے۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک نے بھی آپ کے پروجیکٹس کو انڈورس کیا ہے، اور وہ آپ کے ہی صوبے میں، آپ کے ہی اس ملک میں وہ پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیے۔ جس طرح جو پنک بسز کا تھا، تو وہ کانسیپٹ کہ خواتین کے لیے جہاں پہ خواتین اپنے گھر سے نکل سکیں عزت کے ساتھ، سیکیورٹی کے ساتھ، ان کے ایک سینس کے ساتھ کہ جی کہ انشاءاللہ اچھے سفر میں جائیں گے، کوئی بدتمیزی کرنے والا نہیں ہوگا بس میں، کوئی تکلیف پہنچانے والا بس میں نہیں ہوگا، کوئی ہیریس کرنے والا بس میں نہیں ہوگا۔ تو جب یہ پنک بس کا پروجیکٹ شروع ہوا تو یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن تھا، اور وہاں پہ اب کنڈکٹر بھی خواتین ہیں، اب ڈرائیورز بھی خواتین آ گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی، یہ اس کانسیپٹ تھا کہ جی ہم کس طرح اپنی چیزوں کو لے کے چلے، اور اس کو پھر پوری دنیا کی بڑے بڑے ممالک نے، آپ کے بڑے بڑے یورپین کنٹریز نے، جو ترقی یافتہ ممالک نے، جن کے پاس یہ سہولت نہیں تھی، انہوں نے بھی آ کے یہاں پہ پروگرامز کیے، ان کو انڈورس کیا۔ پھر جس طریقے سے ٹرانسپورٹ محکمے نے پاکستان کی پہلی ای وی بسز شروع کی، پوری پاکستان کی پہلی ای وی بسز شروع کی، تو وہ بھی اس وقت یہ کانسیپٹ نہیں تھا ہمارے پاس، وہ ڈیزل والی، وہ دھوئیں والی بسیں چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ لیڈ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی کہ ای وی بسز پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کروائیں، اور الحمدللہ وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ کامیاب چل رہی ہیں، اور مزید بھی آئی ہیں اور مزید بھی آ رہی ہیں۔ پھر جو پنک اسکوٹر تھی، وہ بھی پنک ای وی اسکوٹر تھی۔ اس کا مقصد بھی کیا تھا کہ خواتین کو بااختیار کرنا۔ خواتین کو بااختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو اپنے گھروں سے اپنی تعلیم کے حصول کے لیے، اپنے روزگار کے حصول کے لیے، یا کسی کاروبار کے حصول کے لیے اگر جانا چاہیں تو ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، وہ خود کفیل ہوں۔ اور اس میں بھی باقی صوبوں نے بھی کی، لیکن یہ واحد صوبہ سندھ ہے جو خواتین کو انکریج کرنے کے لیے فری آف کاسٹ دے رہا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ لیتھیم بیٹری والی اسٹیٹ آف دی آرٹ بائک فری آف کاسٹ نہیں دے رہا۔ سندھ حکومت فری آف کاسٹ دے رہی ہے۔ کیوں فری آف کاسٹ؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں میں یہ ہو کہ جی ہم انکریج کریں۔ یہ صرف ایک پنک اسکوٹر نہیں تھی، یہ اس کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے، اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے، لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ جب یہ اسکیم ہم نے پنک اسکوٹر کی شروع کی تو صرف 150 خواتین تھی سندھ میں جن کے پاس بائک کا لائسنس تھا۔ 6-7 کروڑ کی آبادی میں صرف 150 خواتین، کتنا ریشو ہو گیا؟ یہ پوائنٹس میں بھی نہیں رہا ریشو یہ۔ اور اب جب ہم نے یہ اس کو لانچ کیا ہے تو الحمدللہ 20,000 خواتین نے جو ہے وہ لائسنس اپلائی کیا ہوا ہے، 20,000۔ اور سندھ حکومت جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے ان کو ٹریننگ بھی دے رہی ہے، ڈرائیونگ لائسنس بھی فری میں دے رہی ہے۔ تو مطلب سوچیں کہ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وہ سوچ آج پیپلز پارٹی کے ہر ورکر اور ہر شخص میں ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ویمن امپاورمنٹ میں وہ سوچ کہ آپ ایک خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک
بچی گھر میں بیٹھی ہے, اس کو کوئی انکریج کر رہا ہے, اس کو ناک کر کے انکریج کر رہا ہے کہ اٹھو, اپنے آپ میں یہ ہمت ڈالو, آپ کو مفت میں بائک چلانے کی ٹریننگ مل رہی ہے, مفت میں ڈرائیونگ لائسنس مل رہا ہے, مفت میں آپ کو بائک مل رہی ہے, مفت میں آپ کو سیکورٹی کے لیے آپ کے لیے ہیلمٹ مل رہا ہے, اور آپ مفت میں ایک ایسٹ کے آپ مالک بن رہے ہو, اور اپنی مرضی سے آپ آ جا سکتے ہو. تو یہ وہ سوچ ہے, یہی سوسائٹی میں یہی چیزیں چینج کرتی ہیں. حکمرانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کانسیپٹ دینا, کہ وہ کانسیپٹ جب حکمران دیتا ہے تب آپ جو ہے سوسائٹی میں کے کلچر چینج ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے پورے اس کلچر کو ہم نے چینج کرنا الحمدللہ شروع کیا, اور یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو جاتا ہے. تو آج جس تقریب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی کانسیپٹ پہلا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا تھا, لیکن شاید ہمارے کچھ سستی کی وجہ سے, یا کچھ میں وجوہات بتاؤں گا, یا کچھ چیزوں پہ ہم شاید نہیں کر سکے, اس لیے کسی اور نے اس کو شروع کر لیا, اس کو میں مانوں گا. لیکن یہ کانسیپٹ اناؤنسمنٹ شروعات یہ ہماری طرف سے تھی کہ ہم نہ صرف کہ پاکستان میں ہم نے کہا کہ ہم پہلی دفعہ ای وی ٹیکسیز لے کے آئیں, لیکن پنک ای وی ٹیکسیز جو ہم نے شروع کی کہ جی ہم خواتین کو اس میں بااختیار بنائیں, کہ خواتین جو ہے پھر اگین کہ جن کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے, یا کوئی ان کو اگر سفری سہولیات چاہیے, تو وہ خواتین ڈرائیور ہوں گی. خواتین ڈرائیور جو پنک ٹیکسیز میں, ای وی پنک ٹیکسیز میں جو ہے وہ خواتین جو ہے ان کو جو مسافر ہوں گی, ان کے پیسنجر ہوں گی, ان کو پک کریں گی, ان کو ڈراپ کریں گی. لیکن آپ اس میں کانسیپٹ سمجھیں, اگین یہ سینس آف سیکیورٹی ہے. سینس آف سیکیورٹی یہ ہے کہ کچھ خواتین کو اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں کہ جی ہم کچھ اس طرح کی پرائیویٹ ٹیکسیز میں جاتے ہیں, اور اس پرائیویٹ ٹیکسیز میں جو ہیں وہ پھر ہمیں یہ کوئی ہیراسمنٹ کے کیسز بھی ہوتے ہیں, یا کوئی ڈرائیور ہے وہ کوئی شیشہ بنا رہا ہے, کوئی کیا کرے اس طرح. ظاہر ہے وہ ایک خواتین کو مطلب ہمیں ان کے اس سوچ کو ہمیں جو تبدیل کرنا ہے, ان کو وہ سیکیور ماحول دینا ہے کہ ہمارے پاس, ظاہر ہے ہم لوگ مغرب نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ کلچر پہلے نہیں تھے, لیکن ہمارے پاس لیٹ یہ کلچر آئے ہیں, لیکن اس میں اب ہمارے پاس خواتین ہر چیز میں برابر کی شراکت دار ہیں. ہمارے اسمبلی کے ممبرز جو ہیں وہ خواتین ہیں, ہمارے پاس خواتین کے کوٹاز مختلف نوکریوں میں سب چیزوں میں رکھے گئے تاکہ خواتین کو زیادہ انکریج کیا جا سکے. تو ہمیں اگر اپنے وہ چیزیں کر دی, لیکن اس خواتین کو ہمیں محفوظ ماحول پیدا کرنا ہے, کہ ہم محفوظ ماحول کس طرح پیدا کریں جس سے خواتین گھر سے نکل کے اپنے کام میں شایان بشایاں جو ہے وہ کھڑی ہو سکیں. ہماری ماشاءاللہ جو فائٹر پائلٹس جو ہیں وہ بھی ہماری خواتین ہیں. تو اس ملک نے, پاکستان نے بہت ترقی کی ہے اور مزید ترقی کر رہا ہے, اور ایک صحیح راہ پہ پاکستان گامزن ہے. تو آج کی جو ایم او یو سائننگ ہے, اس میں ایس ای ڈی ایف کا, سندھ بینک کا اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, ان سب کا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں خصوصاً میں شکر گزار ہوں سندھ بینک کا کہ جنہوں نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ مل کر جو ہے, اور انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے, اور اس میں اگین کریڈٹ دوں گا قاسم نوید قمر صاحب کو, جو ہمیشہ اس طرح کے نئے پروجیکٹس میں حکومت کو جو ہے وہ ایک نئے آئیڈیاز کے ساتھ لے کے آتے ہیں. پڑھے لکھے نوجوان اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے سندھ حکومت کو دیا ہے, جو کہ دن رات اس طرح کے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں, اور وہ اس طرح کے نئی چیزیں دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے وہ بھی اشتراک ہو. اور ہم گورنمنٹ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں, اس پروجیکٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے اگین اے ماڈل آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو اس میں ہمارا یہی اس میں ہے کہ جی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ لے کر آئیں, کیونکہ اب آپ کے پاس سارا آپ حکومتوں پہ ڈپینڈ کم کرتے ہیں, آپ زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر اور جو ہے پبلک سیکٹر جو ہے وہ مل کر جو ہے اس طرح کے پروجیکٹس کریں. یہ اگین میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے بہت سارے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا. جو اصل بات یہ ہے کہ آپ کو جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. پاکستان کو اس وقت چیلنجز ہیں, پوری دنیا کو چیلنجز ہیں, خاص طور پہ اس وار کے بعد. اگر آپ دیکھیں گے کہ اس وار کے بعد پوری دنیا میں اثرات آئیں گے. جس طرح ایک کووڈ ایک بیماری آئی تھی, کووڈ کے اثرات جو ہے وہ کافی ممالک کے پاس عرصہ تک چلتے رہے. اس وقت جو حالات ہیں اس وار کے, اس کے بھی اثرات جو ہیں, وار انشاءاللہ جلدی ختم ہو بھی جائے پھر بھی اثرات کافی عرصہ تک چلتے رہیں گے آپ کی معاشی زندگی میں. تو اس وقت حکومتوں کی کیا پرائورٹی ہونی چاہیے؟ حکومتوں کی پرائورٹی یہ ہونی چاہیے کہ حکومتیں ہر صورت میں جو ہے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں. آپ کے پاس ینگ جنریشن, یوتھ آپ کے پاس بہت بڑی ہے,
اس یوتھ کو آپ نے اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں, اور جاب اپرچونیٹیز کے بعد آپ نے نوجوان کو موقع دینے ہیں, کیونکہ جو بے روزگاری وہ سب سے بڑی بیماری ہے معاشرے میں تمام بڑی چیزوں کی. تو ہم اس پلیٹ فارم کے ساتھ بھی ہم جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم کے ساتھ بھی ہم جو اب اگر یہ ٹیکسیز چلیں گی تو اس میں ایک ٹیکسی پہ ایک ڈرائیور نہیں ہوگا, ظاہر ہے 12 گھنٹے میں ایک ڈرائیور ہوگا, پھر 12 گھنٹے میں دوسرا ڈرائیور ہوگا. پھر ہم جو ای وی کلچر دے رہے ہیں, جو ماحولیاتی بہتری ہوگی, جو آپ کی ایندھن کے اس وقت حالات لگے ہوئے ہیں پورے دنیا میں, اور مزید جو ہے اس کے خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو آپ نے اب ٹیکنالوجیز میں ای وی ٹیکسیز کو, ای وی کی تمام جو ہے اس ٹیکنالوجی پہ جانا پڑے گا. میں تو ہمیشہ اپنی سندھ کیبنٹ میں بھی میں نے کچھ 3-4 سال سے ہمیشہ, یہ قاسم صاحب بھی گواہ ہیں کہ جب بھی کوئی گاڑیوں کی پروکیورمنٹ کی بات آتی ہے تو میں یہی ایک وہ ان کا برانڈ ایمبیسڈر رہا ہوں کہ جی ای وی ٹیکنالوجی کو زیادہ جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے. اور گورنمنٹ نے بھی, سندھ حکومت نے ای وی سرکاری گاڑیاں بھی جو ہیں وہ بھی ای وی ٹیکسیز کی خریداری شروع کی ہوئی ہے کافی. اب وہ ہم اس کو انکریج کر رہے ہیں, اسی لیے ہم نے پاکستان کی پہلی ای وی بسز بھی ای وی میں لے کے آئے, بائکس بھی ای وی میں لے کے آئے, اور اب ٹیکسیز بھی ای وی میں لے کے آ رہے ہیں. تو ہم ابھی یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کو اور اپنے لوکل انویسٹرز کو کہیں کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ مینوفیکچرنگ پلانٹس جو ہے وہ پاکستان میں لگائیں. جس طریقے سے جس اسپیڈ کے ساتھ ای وی کی ٹیکنالوجی ہو رہی ہے اور مختلف ممالک سے ای وی کی گاڑیاں پاکستان میں آ رہی ہیں اور لوگ جو ہے ای وی کی گاڑیوں پہ شفٹ ہو رہے ہیں, تو ہم یہ اس کو انکریج کریں گے کہ پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پہ, اور سندھ میں بھی خصوصی طور پہ, یہ اگین یہ قاسم نوید صاحب کے ڈپارٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے دھابے جی اکنامک زون. ہم اس میں بھی پورے مختلف انویسٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دھابے جی اکنامک زون میں آپ ای وی کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائیں. ریسنٹلی پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب چائنا گئے, انہوں نے 2 دورے کیے ہیں صدر بننے کے بعد ابھی اس ٹینیور میں, دونوں دفعہ میں ان کے ساتھ تھا. تو انہوں نے, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی وہاں پہ چائنیز انویسٹرز کو, تمام جو ہے وہاں پہ کمیونٹیز تھیں, بزنس کمیونٹی, ان کو بھی اس چیز کے لیے انکریج کیا کہ جی آپ آئیں پاکستان میں, جہاں پہ بھی آپ پلانٹس لگا سکتے ہیں لگائیں, پاکستان میں اپنی مینوفیکچرنگ ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں پہ, ہم جو اپرچونیٹیز کریٹ کریں یہاں پہ, وہ پلانٹس لگیں, کاروباری صنعتی, جب صنعتیں بڑھیں گی تو روزگار بڑھے گا, جب صنعتیں بڑھیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا, آپ کے انجینئرس کو روزگار ملے گا, آپ کے مزدوروں کو روزگار ملے گا. تو اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. سو پاکستان کو جو چیلنجز ہیں اس میں ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان میں کس طرح مزید انڈسٹریز لگائیں, کس طرح ایسی پالیسیز بنائیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس سیکٹر میں دوبارہ سے ریوائیو کریں, اور پھر یہاں پہ نہ صرف وہ یہاں پہ استعمال ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کریں. تو یہ بھی ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. لیکن اگین میں نے آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم لے لیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام لوگ جو کہ اس طرف موجود ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ جب معاشرے میں یہ چیزیں آئیں گی تو اس کی جو ہے اثرات جو ہیں وہ سب کے لیے سامنے آئیں گے. شکریہ. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے محفوظ ماحول کی بات کی, جنگ سے پہلے پاکستانی پاسپورٹ کو جہاں بھی جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہلا ہلا آگے نکل جا, لیکن جنگ کے بعد آپ نے ہر مرد میں جہاں پاکستان کے پرچم لگا کوئی آئل ٹینکر گزرتا ہے تو لوگ اس کو سلام بھی کرتے ہیں اور محفوظ بھی سمجھتے ہیں. یہ صورتحال جو اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے, پاکستانی پرچم کی حرمت اور عزت, اور پاکستان کا جو اسلام آباد ہے وہ اس وقت ہارٹ کیک بنا ہوا ہے, بڑے سفارتکار وہاں آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی صورتحال میں کہاں پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ارباب صاحب. پاکستان میں گرین پاسپورٹ کی جو ہے وہ عزت کی بات کافی لوگ دعوے کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک شکر ہے, 12 میں پچھلے سال کی بات جس طریقے سے آپ نے جس طریقے سے بھارت کو عبرتناک شکست دی, جو بھارت اپنے آپ کو ایک سپر پاور کہتا ہے, اور آپ نے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پہ پاکستان نے مجبور کیا, جس طریقے سے بھارت کو عبرتناک شکست دی, اس کے بعد پاکستان کے اس گرین پاسپورٹ کی ویلیو پوری دنیا بھر میں جو ہے وہ الحمدللہ بہت ہی عزت کی نگاہ سے پاکستان کے اس گرین پاسپورٹ کو دیکھا جاتا ہے. اور خصوصی طور پہ جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں اور جن لوگوں نے فرق محسوس کیا ہوگا کہ پاکستان, اس پاکستان نام کے ساتھ جو ہے لوگ اب عزت کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ
یہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے پاکستان جو ہے وہ آگے جا رہا ہے. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے جس نے بڑے سپر پاورز کو بھی شکست دی ہے. اور اب جو ابھی آپ نے بات کی کہ اس وقت انٹرنیشنل حالات ہیں، اس میں ہم سب کی دعا یہ ہے کہ وہ جلدی حالات ٹھیک ہو جائیں اور تمام جو ہے یہ مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ اس پوری دنیا کی جو ہے معیشت وہ بھی اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے. اور آپ کے اسی سوال پہ آگے کہ پاکستان کا ایک اہم رول ہے اس خطے میں، اور اس پاکستان کے اہم رول کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ بھارت کا وزیر خارجہ جو ہے اب اس گندی لینگویج پہ آ گیا ہے جو کہ وہ ڈپلومیٹس کی لینگویج نہیں ہوتی. بازاری زبان جو ہے بھارت کا وزیر خارجہ پاکستان کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ آپ کی کامیابی، یہ پاکستان کی کامیابی کہ کسی کو آپ اس حد تک فرسٹریٹ کر دیں. پاکستان نے اس حد تک بھارت کو فرسٹریٹ کر دیا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ گالم گلوچ پہ آ گیا. تو کہتے ہیں جب دلیل نہیں ہوتی ہے تو پھر گالم گلوچ ہوتی ہے. گالم گلوچ انسان تب بھی دیتا ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل بھی، کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیں، گالی انسان تب دیتا ہے جب اس کے پاس دلیل نہیں رہتی. جب وہ اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہے تو وہ پھر وہ جو ہے وہ گالم گلوچ پہ آتا ہے. تو بھارتی وزیر خارجہ کی جو گالم گلوچ تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی دلیلیں ختم ہو چکی ہیں، ان کے پاس فیس سیونگ نہیں رہی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج خطے میں کون سے ملک کی کتنی اہمیت ہے، اور وہ مان بھی رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ راہل گاندھی کے اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو ان کے راہل گاندھی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جی ڈپلومیسی میں پاکستان جو ہے وہ بہت آگے اور بھارت بہت پیچھے. تو الحمدللہ میں کہوں گا کہ یہ کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ، کریڈٹ گوز ٹو ہماری جتنی پولیٹیکل قیادت ہے، ہماری عسکری قیادت ہے، اور ان کے یہ ویژن ہے جس کی وجہ سے، اور یہ یونٹی ہے. الحمدللہ یہ یونٹی ہے کہ سب کو پتہ، ہماری پولیٹیکل قیادت کو بھی پتہ ہے اسلام آباد کی کہ ان کے ساتھ جو ہے پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ ہیں، ان کو حمایت حاصل ہے. ہماری ملٹری قیادت جو ہے ان پہ اعتماد ہے. نہ صرف ہمارا، آپ دیکھیں کہ آپ کے انٹرنیشنل لیڈرز بھی جو ہے ہماری پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کو بائی نیم جو ہے ان کو ایکنالج کرتے رہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہی اسی طریقے سے ملک ممالک آگے چلتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگین یہ مبارکباد کی بات ہے کہ ہم پاکستانی، ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، کیونکہ ہم پاکستانیوں نے ہی الحمدللہ آج پوری دنیا کو جو ہے وہ نظریں اس وقت پاکستان پہ مرکوز ہے، اور پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح چیزوں کو لے کے جا رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، مہنگائی دن رات بڑھتی جا رہی ہے، اور کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ پر 20 روپے بڑھ گئے، اسی طرح پیٹرول کس طرح مہنگا ہوا ہے، اور یہ تمام تر جو لوگ ہیں، جو غریب لوگ، ان پر کافی افیکٹ ہو رہا ہے اس کا. تو حکومت کے پاس کیا ایسی پالیسی ہے، کس طرح اس کو اس وقت جو مہنگائی ہے اس کا بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے ملک کے اندر، تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ اور آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. مجھے اس وقت جو حالات میں نے کہا کہ چیلنج جب دنیا کے کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو دنیا کو پوری ہلا کر رکھ دیتے ہیں، جس طریقے سے کووڈ کے اثرات تھے، جو کہ کووڈ ختم ہو گیا، اس کی ویکسینیشن آ گئی، لیکن اس کے اثرات پوری دنیا کی اکانومی کو انہوں نے ہلا کر رکھ لیا. تو اس جنگ نے بھی جو ہے جتنی اس کا ٹائم زیادہ لے رہی ہے، اتنا ہی پوری دنیا کی معیشت پہ اس کے اثرات نگیٹو آ رہے ہیں. اور صرف ہمارے ملک کی بات نہیں، آپ دیکھیں کہ آئل پرائزز جس طریقے سے جا رہی ہیں، اس وقت ڈیزل پرائز جو ہے وہ ہسٹوریکل جو ہے اس کا اپنی پیک پر پہنچی ہوئی ہے. تو اس کے اثرات ظاہر ہے جب ٹرانسپورٹیشن میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے، اور جب گڈز میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے، تو پوری دنیا میں اس کے اثرات آتے ہیں، اور ہر چیز پہ، آپ کی کموڈیٹیز پہ خاص طور پہ، اور ملک از اگین پارٹ آف کموڈیٹی. اور ابھی ایک دو اور چیزیں آنے والی ہیں جو کہ میں ابھی پری میچور نہیں کہنا چاہ رہا. مجھے پتا ہے کہ چند دنوں میں کوئی ایک دو اور ایسی ڈیولپمنٹ ہیں جیسے شاید مہنگائی میں ہے، لیکن حکومتیں سوچ رہی ہیں. حکومتیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی، اگین وہ پھر میرا ڈومین نہیں ہے میں زیادہ تفصیلات پہ بات کروں، لیکن ریسنٹلی جو ایک میٹنگز ہوئی تھیں اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی، تو وہاں پہ بھی اس طرح کی مشترکہ جو ہے وہ اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں کہ اگر مہنگائی کی اور جو ہے وہ بڑھی تو پھر اس کے بعد حکومتوں نے کیا کرنا ہے. حکومتوں نے کس طریقے سے وہ لوگ جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو کس طریقے سے گورنمنٹ نے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے یا ان کو کوئی ریلیف دینا ہے. تو اس پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کر، اور میں صوبائی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں تو ساری صوبائی حکومتیں سمجھیں کہ خیبر پختونخوا کی بھی صوبائی حکومت میرے خیال سے جو اب ڈسیزن ہوں گے اس میں آن بورڈ ہوگی، سندھ کی بھی ہوگی، پنجاب کی بھی ہوگی، بلوچستان کی بھی ہوگی، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی. یہ اس طرح کی اسٹریٹجیز پہ بات ہو رہی ہے. لیکن اگین میں اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے ایک لمیٹڈ انفارمیشن پاس آن کر رہا ہوں کہ جن کا ڈومین ہوا کہ بتائیں گے، لیکن اس پہ سنجیدگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور سب آن بورڈ ہیں، اور یہ اچھی بات ہے.
یہی فیڈریشن کی یونٹی ہوتی ہے کہ جب آپ تکالیف میں ہوں, جب بڑے چیلنجز ہوں, تو آپ اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائیڈ میں رکھ کر آپ کلیکٹیو ڈیسیجنز لیں, اور ایسے ڈیسیجنز لیں جس سے پبلک کو اور عوام کے لیے جو ہے وہ بہتری ہو سکے. سلیم صاحب, موجودہ جنگی صورتحال میں تمام دنیا کی نظر جو ہے وہ پاکستان پر ہے. دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے قاسم خان, انہوں نے ایک پاکستان کے عالمی معاہدے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف ایک ایسے ایک ٹولہ ہے جو پاکستانی کی بدنامی کا باعث بنتا ہے؟ دیکھیے جی, کبھی بھی اچھے برے حالات میں ہمیشہ جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے کم از کم ان چیزوں میں کمپرومائز نہ کریں جو آپ کے ملک کے ساتھ ہوتی ہیں اور جو ملک سے ریلیٹڈ ہیں. آپ جس بات کی بات کر رہے ہیں, یس یقینی طور پہ یہ ایک تشویشناک بات تھی کہ آپ کسی ایک پرپز کے لیے آپ ملک کو متنازع بنا, اور ماضی میں بھی اس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی پی ٹی آئی کی جانب سے خطوط لکھے گئے اور کہ جی پاکستان کو لون کنٹینیو نہ کریں, اور یہ جو آپ ان کے بیٹے کی بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی, میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے. آج موقع کچھ اور ہے. ابھی میں ہارمنی کی بات کر رہا ہوں, اس ہارمنی کی بات میں آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے جو ہے وہ ہارمنی سے ہم ہٹ جائیں. ان کو اپنی اس طریقے کی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ایسی کوئی بیان, ان کے بیان سے فرق کوئی نہیں پڑنا, ٹھیک ہے نا, ایسی کوئی بات بھی کہ متنازع کرنا جہاں پہ آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاؤ. خیر ان کے بیٹے کا تو ملک یہ نہیں ہے, لیکن ان کے والد صاحب کا تو ملک ہے یہ کم از کم. تو وہ جو ہے اس طرح کی چیزیں نہ کریں جس سے پاکستان کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچے. ہمیں بدترین حالات میں سب پولیٹیکل پارٹیز نے یہ اس طرح کے برے ٹائم دیکھیں, اس طرح کی بری چیزیں دیکھیں, لیکن ہمیشہ جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی صورت میں وہ قابل قبول نہیں. شاجل صاحب ایک سوال, لاسٹ کوشچن پلیز. اس منصوبے کے حوالے سے ای وی ٹیکسی ایک بڑا منصوبہ لانچ ہونے جا رہا ہے, اس کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اور کرپشن کی روک تھام کے لیے کیا کوئی میکینزم سیٹ کیا گیا ہے؟ اگر کیا گیا ہے تو کیا ہے, وضاحت کریں. اچھا بھائی میری بات سنیں, ابھی شروع ہی نہیں ہوا, آپ نے تو اس کو آپ نے اس کی شفافیت پہ آ گئے. ہمارے پاس یہ آپ دیکھیں کہ آج جو ہو رہا ہے ایم او یو ہو رہا ہے, یہ ٹرائی پارٹی ایگریمنٹ ایم او یو ہوگا, اور اس میں سندھ بینک, ایس ای ڈی ایف, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, یہ سارے مل کے کر رہے ہیں. اور اس کو 100% ہمارے جتنے بھی ابھی پروجیکٹس ہوئے ہیں ہمارے, چاہے ہمارے پیپلز بس سروس ہوئی ہو, چاہے ہماری اورنج لائن بی آر ٹی بنی ہو, چاہے ہماری ای وی بسز ہوئی ہوں, چاہے ہماری ای وی اسکوٹرز ہوئی ہیں, الحمدللہ ٹرانسپورٹ محکمے کے تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر شفاف ہیں, اور الحمدللہ ہمیں کسی قسم کی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تھینک یو. بس یہ ہم پورے سندھ میں شروع کریں گے. شریف صاحب, آپ نے اس تمام معاملات پر بات چیت کر لی. ای وی ٹیکسی کا آج یہ ایم او یو سائننگ ہے, کس طرح یہ لوگوں کو رسائی ہوگی اس کے حوالے سے دیکھیے اس میں آلریڈی پروسیس کیے گئے. کچھ کمپنیز نے جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ شو کیا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی اس پہ وہ آ کے اس میں انویسٹمنٹ کریں گے, اور پھر ظاہر ہے جو بھی کمپنیز یہ ٹیکسیز لے کے آئے گی وہ ٹیکسیز رستوں پہ چلائے گی. یہ جو پہلے اسکیم آئی تھی اس طرح کی نہیں ہوگی, یہ رستوں پہ چلیں گی. جب رستوں پہ چلیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. تھینک یو.